لیڈی ہیلتھ وزٹر۔ ضلع بھر میں 65 لیڈی ہیلتھ وزٹرز مختلف مراکز صحت میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ لیڈی ہیلتھ وزٹرز کی بہتر تربیت اور مناسب ماحول کی فراہمی کے لیے ضلع کی تاریخ میں پہلی بار تعلیم کی بنیادی سہولتوں کے ساتھ ساتھ ماہر ڈاکٹر کا تقرر بھی کیا گیا تاکہ لیڈی ہیلتھ وزٹرز کے ہنر میں نکھار پیدا کیا جا سکے۔ پبلک ہیلتھ نرسنگ اسکول میں بچیوں کو ٹرین کرتے ہیں، ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں، ان کو مڈ وائفری کا کورس کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ LHV کا کورس کرواتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو ٹرینڈ سروسز مل سکیں اور ماں اور بچے کی صحت کے بارے میں ایسے لوگ موجود ہوں جو ان کو صحیح گائیڈ کر سکیں، صحیح ان کو ایجوکیٹ کر سکیں اور اگر ان کو کوئی مسئلہ ہو تو اس کا صحیح حل ان کو بتا سکیں۔ پبلک ہیلتھ اسکول سے فارغ التحصیل لیڈی ہیلتھ وزٹر کی دوران خدمات بھی صلاحیتوں کی جانچ پڑتال اور ان میں نکھار پیدا کرنے کے لیے UNFPA نے ریفریشر کورسز کا اہتمام کیا، جس کے نتیجے میں انہیں ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا۔ اس طرح نہ صرف لیڈی ہیلتھ وزٹر کی مہارت میں اضافہ ہوا بلکہ ان کے اعتماد میں بھی قابل قدر تبدیلی رونما ہوئی۔ ٹریننگ سے ہمیں بہت زیادہ فائدے ہوئے ہیں کہ ٹریننگ میں ہم لوگ جو چیز پہلے سیکھ کر آئے ہوتے ہیں وہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ہمارے دماغ سے تھوڑی سی جو ہے وہ بھول جاتی ہے ہم لوگوں کو، لیکن یہ کہ جب ہمارے ریفریشر کورسز ہوتے ہیں یا اس طرح کی 6 days کی ٹریننگ یا مطلب ہمارے یہ کورس ٹریننگ ہماری کروائی جاتی ہیں تو اس میں یہ کہ ہمیں کافی فائدہ ہوتا ہے، نئی تکنیک پتہ چلتی ہے، جو نئے رولز آئے ہوتے ہیں میڈیسنس کے اور کام کرنے کے وہ سارے پتہ چلتے ہیں۔ کہ یہ جو ریفریشر ٹریننگز ہوتی ہیں یا کورسز ہوتے ہیں یہ اس لحاظ سے بیسٹ ہوتے ہیں کہ جو ہماری پرانی ٹیکنیکس ہوتی ہیں، آئے دن ہماری ٹیکنیکس جو ہیں وہ بدل رہی ہیں، جو ہماری پرانی ٹیکنیکس ہیں ان کی جگہ نئی ٹیکنیکس آ رہی ہیں، تو ہمیں جو ہے ان نئی ٹیکنیکس کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں ہمیں سب سے جو فائدہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے پریکٹیکل کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، کیونکہ تھیوری جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے اس میں جسٹ لیکچر، اگر ہاسپٹل میں ہمیں ڈیوٹیاں بھی لگتی ہیں لیکن اتنا زیادہ کوئی ہمیں سنسیئر ہو کے سکھاتا نہیں ہے جتنا کہ یہ کم لڑکیوں کے بیچ کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس میں ہمیں ایک بندے کو ٹائم دیا جاتا ہے بھی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کلائنٹ سے کیسے ڈیلنگ کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں بہت اچھا سکھایا جاتا ہے اور ہم بڑے سیٹسفائیڈ ہیں۔ نرسز کی تربیت۔ نرسنگ امہات المومنین کی تابندہ روایت ہے۔ نرسز کی تربیت کے لیے نرسنگ اسکول میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ماہر ڈاکٹر کا اہتمام کیا۔ نرسز کی فنی مہارت کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال میں ماہر گائناکالوجسٹ کی زیر نگرانی پریکٹیکل کی سہولت فراہم کی گئی، جس کی بدولت نرسز کے اعتماد میں اضافہ ہوا۔ جیسے ہم لوگ کمیونٹی میں جاتے ہیں تو یہی ٹولز اپلائی کرتے ہیں کہ ماں کو یہ بتایا جائے کہ اس کی صحت کتنی ضروری ہے بچے کے لیے۔ اگر وہ خود صحت مند ہے تو اس کا بچہ اتنا ہی صحت مند ہوگا، اور ہم اسے یہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنا فیڈ جو ہے بچے کو کروائے، اس سے یہ کہ بچہ بہت سی بیماری سے بچا رہے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ خود بریسٹ ایبسس سے بچی رہے گی۔ ماہر گائناکالوجسٹ کی دستیابی۔ زچہ و بچہ کی صحت اور دیکھ بھال کے حوالے سے تجربہ کار گائناکالوجسٹ کی اہمیت کے پیش نظر UNFPA نے اس امر کو یقینی بنایا ہے کہ ہر مرکز صحت میں ماہر اور تجربہ کار گائناکالوجسٹ تعینات کی جائے۔ آپریشن تھیٹر میں سرجن کے علاوہ اینستھیٹسٹ کی موجودگی بھی لازمی امر ہے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال کی سطح پر میجر آپریشن کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس ضمن میں ایک امر خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ضلع چکوال میں ماہر گائناکالوجسٹ کی موجودگی کے نظام کو مؤثر اور قابل عمل بنانے کے لیے UNFPA نے راولپنڈی کے ٹیچنگ ہسپتال کی انتظامیہ کے تعاون سے ایک ایسا نظام وضع کیا جس کے مطابق اب ہر ماہ 2 ماہر لیڈی ڈاکٹرز اپنی تربیت کے ضروری حصے کے طور پر ضلع چکوال میں خدمات سر انجام دیتی ہیں۔ ہم ڈسٹرکٹ چکوال گئے، ہم نے DHQ کا خود معائنہ کیا، ہم نے سیکیورٹی دیکھی، ہم نے وہاں کے حالات دیکھے، وہاں کی کوآپریشن دیکھی، تو ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ والا ایک بہت ڈیفیکلٹ لیکن ایک ایسا ٹاسک جس سے کہ ہمارے لوگوں کو ہیلپ ہو سکتی ہے اور ہم شاید یہ شرح اموات کم کرنے میں کوئی ایک رول ادا کر سکیں، لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر یہ والی فیسلٹی پرووائڈ کر سکیں۔ ہر بندے کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ وہاں سے اٹھے اور وہ پنڈی آ جائے، تو اس لیے وی تھاٹ کہ اگر ہم اس میں کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہم کریں۔
سو انیشلی جب ہم نے اسٹارٹ کیا ہمارا یہ خیال نہیں تھا. ہم نے وہاں پہ جا کے اسٹیٹسٹکس بھی دیکھے, بڑی کم ڈلیوریز ہو رہی تھیں, بڑی اچھی فیسلٹی تھی. وہ فیسلٹی بھی UNFPA نے ان کو پرووائڈ کی ہوئی تھی, بڑی اچھی مشینری, ہر طرح کا اکوپمنٹ, لیبر روم بڑا اچھا رینوویٹڈ, بلکہ میں یہ کہوں گی کہ شاید ہمارے یہاں سے زیادہ بہتر تھا. چھوٹا سیٹ اپ لیکن اچھا سیٹ اپ جس میں ہر چیز موجود تھی, لیکن ایکسپرٹیز نہیں تھی. اب چیزیں خود سے کام تو نہیں کر سکتے, یو نیڈ ڈاکٹرز, یو نیڈ ایکسپرٹ پیپل جو کہ اس کو آگے لے کے چلیں, اس کو چلائیں. سو وی تھاٹ کہ ہم یہ والا مشکل ٹاسک ہے لیکن اس کا بیڑا لے ہی لیتے ہیں. وین وی لانچ دس پروگرام تو ظاہر شروع میں تو ذرا سی سلو پروگرس تھی. اب وہاں کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کہ بھئی یہاں پہ ڈاکٹرز ہیں ہو آر ٹیکنگ کیئر آف دیم, جو کہ ہر طرح سے, اور وہ چونکہ ڈاکٹرز بھی 1 مہینے کے لیے جاتی ہیں تو وہ اپنا بیسٹ ایفرٹ پٹ ان کر کے آتی ہیں اپنی, تاکہ ایک اچھے نام کے ساتھ لوگ یاد رکھیں. اور وہ اینڈ دے آر ورکنگ ویری ہارڈ اوور دیر اینڈ آئی ریئلی سلوٹ دیم کہ انہوں نے چکوال ڈسٹرکٹ کی ایک طرح سے دنیا بدل دی. سو اباؤٹ 45 to 50 سیزیرینس, اباؤٹ 200 to 300 ڈلیوریز یہ اس وقت چکوال DHQ ہاسپٹل میں ہو رہی ہیں. مراکز صحت میں آلات جراحی اور ادویات کی فراہمی. مراکز صحت میں آلات جراحی اور دیگر ضروری ساز و سامان فراہم کیا گیا تاکہ ڈاکٹرز اور مریضوں کو تمام وسائل موقع پر دستیاب ہوں. یہی وجہ ہے کہ اب ضلع چکوال سے دوسرے اضلاع کے بڑے ہسپتالوں کو مریض بھیجنے کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. DPIU لاجسٹک اسٹور. مراکز صحت پر آلات اور ادویات کی بروقت یقینی ترسیل کو ممکن بنانے کے لیے ضلع چکوال میں لاجسٹک اسٹور تعمیر کیا. یہ لاجسٹک اسٹور ملک بھر میں اپنی نوعیت کا واحد یونٹ ہے جہاں سے ضلع بھر کے مراکز صحت میں طبی سہولتوں کی فراہمی کی مانیٹرنگ اور باہمی رابطے کو ایک مربوط نظام سے منسلک کیا گیا ہے. عوامی رابطے کی سرگرمیاں. ضلع چکوال میں صحت کے حوالے سے آئے روز درپیش چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف اعلیٰ سطحی اجلاس اور کانفرنسوں کا انعقاد یقینی بنایا گیا. اس ضمن میں ضلع چکوال کے ہیلتھ کمپلیکس میں کانفرنس ہال کی تزئین و آرائش کی اور شرکائے کانفرنس کی سہولت کے لیے مناسب ماحول اور آڈیو ویڈیو کی جدید ترین سہولتیں فراہم کیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کیا جس کی موجودگی میں صحت کے حوالے سے شرکائے محفل بہتر انداز میں اپنے تجربات اور مشاہدات کا باہمی اشتراک کر سکیں. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال چکوال میں بھی کانفرنس ہال کی تزئین و آرائش کی گئی اور یہاں ماں اور نوزائیدہ بچے کی صحت کے حوالے سے ماہانہ کانفرنس کے انعقاد کا پروگرام ترتیب دیا گیا جہاں ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے مسائل کو زیر بحث لایا جاتا ہے اور ان کے حل کے لیے تجاویز مرتب کی جاتی ہیں. ماں اور نوزائیدہ بچے کی جو صحت کی ہمیں یہاں مسائل ڈسٹرکٹ میں سفر کرنے پڑ رہے تھے جس کی وجہ سے بہت ساری ماؤں کی اموات ہو رہی تھی اور نوزائیدہ بچے جو ہیں وہ موت کے منہ میں جا رہے تھے. اب ان تمام انٹرونشن سے سہولتیں اس لیول کی ہو چکی ہیں کہ جو انٹرنیشنل سرٹیفکیشن ادارہ ہے جو کوالٹی ایشورنس کے لیے, اس نے ان آرٹ فیسلٹیز کو سرٹیفائی کر دیا ہے کہ یہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ کام کر سکتی ہیں. اب یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام انٹرونشنز کا جو فائدہ ہوگا کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کہ چکوال میں جو ماؤں کی اموات ہیں ان کی جو شرح ہے وہ کم ہوگی اور ماں کی صحت جو ہے وہ بہتر ہوگی. خواتین و حضرات, تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں دھکیل دیا اور اس کے غلام آگ پر تیل پھینکنے لگے تو ایک ابابیل آئی اور اپنے چونچ میں پانی کا ایک قطرہ اٹھایا اور آگ پر پھینکنے لگی. کسی نے ابابیل سے پوچھا کہ کیا پانی کے قطرے سے آگ بجھ جائے گی؟ ابابیل بولی کہ نہیں, بجھے گی نہیں. پوچھنے والے نے پھر پوچھا کہ تم یہ کوشش کیوں کر رہی ہو؟ ابابیل نے جواب دیا, حشر کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 فہرستیں پیش ہوں گی, ایک وہ جنہوں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی تھی اور دوسری وہ جنہوں نے آگ بجھانے کی کوشش کی. میری خواہش ہے کہ میرا نام آگ بجھانے والوں میں شامل ہو. خواتین و حضرات, UNFPA اور محکمہ صحت کے افراد دوسری فہرست کے لوگ ہیں. ان کا شمار خلق کے خدا کو راحت پہنچانے والوں میں ہوتا ہے. ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ضلع ناظم چکوال اور ان کے ساتھی ضلع کے 11 لاکھ عوام کو بیماریوں سے 100% محفوظ رکھ پائیں گے, لیکن مجھے یقین ہے کہ جب حشر والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بیماریاں پھیلانے والے اور بیماریوں کے خلاف جہاد کرنے والوں کی فہرستیں پیش ہوں گی تو ضلع ناظم اور ان کے ساتھیوں کا نام دوسری فہرست میں ہوگا. مجھے یقین ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلائیں گے, ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیریں گے اور فرمائیں گے کہ ان لوگوں نے دنیا میں میرے نادار لوگوں کے دکھ سمیٹے ہیں, میں آج ان کی ساری مشکلیں اور سارے دکھ سمیٹتا ہوں. خواتین و حضرات, آپ بھی زچہ و بچہ کی صحت کے حوالے سے مسیحا کا کردار ادا کر کے بیماریوں کے خلاف جہاد میں شریک ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. UNFPA اور محکمہ صحت آپ کے تعاون کے منتظر ہیں.